من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر فوضت قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر فوضت قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر ما شئت ويتبعها القدر والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجروا والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجروا وشريعة أحمد قد درست ومعالمها سترى الغبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہم دلیل کے محتاج ہیں. یہاں پر چونکہ دلیل ہے اور اس کی دلیل مطلق ہے، لہٰذا ہم مطلق دلیل کے لحاظ سے ہم حکم دیتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں کہ غسل ضروری ہے. جہاں دلیل ہے وہاں ہم حکم دیں گے. چونکہ دلیل ہے لہٰذا اور اجماع ہے اس مسئلے پر اور دلیل خاص ہے. بزرگ فقہا میں سے کسی نے بھی اس دلیل سے اپنے آپ کی روح گردانی نہیں کی ہے. ہبہ، ہدیہ، انتقال ملک میں قبض شرط ہے. یعنی زندگی میں انسان یعنی باپ مثلا جس نے بھی دیا ہے اپنی بیٹی کو دیا ہے، اپنی زندگی میں دیا ہو اور بیٹی نے اپنی زندگی میں لے لیا ہو. ہبہ مشروط اگر ہے میں اگر شرط کچھ ہو اور شرط پہ سامنے والا عمل نہ کرے تو ہبہ باطل ہو جاتا. تو جس نے دیا ہے تو ورثہ واپس لے سکتے اگر شرط پہ عمل نہ کیا ہو لینے والے. لہٰذا اگر شرط پہ عمل کر لیا تو زندگی میں ہی اس کے حوالے ہو جائے گا، اور اگر نہیں کیا ہے شرط پہ عمل تو واپس ہو جائے گا. ہبہ اگر مشروطہ ہو تو شرط پہ عمل ہونا ضروری ہے. مثلا بیٹے سے یا اولاد سے اولاد کو کوئی شے ہبہ کی، یہ شرط کی کہ جب میں مر جاؤں مثلا یہ بیٹ کہ اپنے دوسرے بچوں کو اپنا ارث جو ہے اپنا حصہ جو ہے دوسرے بھائی بہنوں کو دے دے. یہ شرط اگر اس نے قبول کر لی
اور ہبہ لے لیا تو پھر اس پر شرط پر عمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں اگر دو چیزیں آپس میں مثبت ہوں تو یہ اس کو قید نہیں کرے گی، ایک مثبت ہو ایک نافی ہو۔ اگر ایک دلیل نے کہا اکرم العلماء اور ایک دلیل نے کہا حتی الفساق تو یہ اس پہ تخصیص ہو گئی، کیونکہ ایک جو ہے، لیکن اگر دونوں مثبت ہوں، جیسے ایک کہے اکرم العلماء اور ایک پہ کہا جائے اکرم العلماء العدول، تو اس کے اندر تخصیص نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس طرح کی روایات میں حرمت یا تخصیص نہیں کرتے۔ ہاں اگر دیگر علماء نے اس پر عمل کیا ہو تو اولاً تو اس روایت پہ عمل نہیں کیا، علماء نے تعارض کیا ہے۔ فقہ مفید سے لے کر شیخ طوسی تک اور شیخ طوسی سے لے کر آج تک کیا کسی فقیہ نے اس روایت کی بنا پر حرمت کا فتویٰ؟ احتمال حرمت الگ چیز ہے، فتویٰ ایک الگ چیز ہے۔ فتویٰ کسی فقیہ نے نہیں دیا ہے۔ آپ اسی روایت کو دیکھیں، اس کی سند معتبر نہیں ہے۔ تو سند کے لحاظ سے بھی معتبر نہیں ہے روایت، اور عمل بھی نہیں ہوا ہے اس پر۔ اگر آپ ایک فقیہ جو واقعاً اہل فن ہے اس نے آ کر اس پر عمل کیا ہو یا حکم دیا ہو تو ہم قبول کر لیں گے۔ یہ افضلیت کے معنی دے رہے ہیں۔ معروف یہ ہے کہ امام حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے 8 اجداد سے افضل ہیں، یعنی پنجتن کے بعد آپ کا رتبہ باقی ائمہ سے بڑا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب زہرا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن اور امام حسین سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مقام ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے، دوسرا بھی دلیل ہمارے پاس ہے کہ آپ اپنے باقی 8 اجداد سے افضل ہیں، یعنی پنجتن کے بعد آپ کا مقام ہے۔ یعنی وضعی و تکلیفی، بله محل خلاف ہے کہ عقود غیر لازمہ همین جماعت تحتم، اور عقود کے سلسلے میں، کانٹریکٹ کے سلسلے میں اختلافی ہے کہ عقد لازم ہونا ضروری ہے یا غیر لازم جو ہے، جیسے صلح کا عقد ہے یا مثال کے طور پہ ہبہ ہے۔ ایک جماعت اس کی بھی قائل ہے کہ ان کے اندر بھی یہ چیز ہے، کیونکہ جو روایت ہمارے پاس ہے کہ المؤمن علی العقودہم، مومن اپنے الفاظ پر یا اپنے اقوال کے اوپر عمل کرے گا، وہ غیر لازم عقود جس کے اندر سامنے قبول کرنا بھی ضروری نہیں ہے بھی جاری ہے یا نہیں، مقبول ہے انشاءاللہ۔ لا قصر، اگر آپ ایک جگہ 10 دن رکیں گے تو آپ کی نماز تمام ہے، وَإِلَّا آپ اگر 10 دن سے کم رک رہے ہیں کہیں پہ بھی تو آپ کی نماز قصر ہے۔
حدیث میں ہے کہ قصر، نماز قصر اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے اپنے بندوں کو طرف. اللہ نے عبادت کو شرط کیا اور اسی اللہ نے اپنے بندے کے لیے تخفیف دی ہے. اگر آپ ایک مہینے سے زیادہ سفر کریں لیکن ایک جگہ نہ ہوں، کچھ دن قم میں ہیں، کچھ دن مشہد میں ہیں، کچھ دن تہران میں، تو قصر نماز پڑھیں. یہ اللہ کے ہدیہ ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ تمہارے ہدیے کو رد کیا جائے؟ تو پھر اللہ نے جب ہدیہ دیا ہے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ نے ہدیہ دیا ہے، اللہ کا ہدیہ ہے اپنے بندوں کو کہ نماز قصر پڑھے، کہ سفر میں نماز قصر پڑھے اور روزہ نہ رکھے. یہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے. اشکال نداره، فقط بانک در کشورهای اسلامی غالباً دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلامی ممالک میں بینک مجہول المالک کی طرح عمل کر رہے ہیں، مگر یہ کہ فقیہ جامع شرائط آ کر اجازت دے. حکومت کے بینکس کی بات کر رہا ہوں، شخصی کوئی بینک ہے الگ بحث ہے، اس کے اندر معلوم ہے کہ ملک ہے. جب مجہول المالک ہے، مثلا ایک کنواں ہے، مثلا ایک کنواں ہو، اس کے اندر مختلف جگہوں کے پیسے لے آ کے ڈال دے انسان، پھر نکال لے ادھر ادھر لوگوں کو دے دے. اب اگر یہ بینک جو پیسے لیتا ہے ذہن میں مضاربے کے لحاظ سے دے، ولو شخص زبان پہ نہ لائے، مضاربے کا حکم، قرض کے طور پہ دے، قرض کا حکم رکھتا ہے. لیکن فقیہ جامع شرائط کی اجازت کی ضرورت ہے. جب مجہول المالک ہو گیا تو پھر فقیہ کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ براجے میں سے ایک بزرگ عراق کے، انہوں نے لوگوں سے مقرر کہا تھا کہ میں نے اپنے مقلدین کو بینک کے معاملوں میں اجازت دے دی ہے عمومی، تو یہ اشکال نہیں ہے. کبھی انسان کو گلی میں سڑک کے اوپر کچھ پیسے ملتے ہیں پڑے ہوئے، معلوم نہیں کس کا ہے، تو ایک حکم ہے. اسی طرح بینک ہے، بہت زیادہ پیسے ہیں اس کے پاس، معلوم نہیں کس کے ہیں، مجہول المالک اسلامی ملک میں، ایک فقیہ جامع شرائط کی اجازت سے حل ہو جائے گا. ہاں مگر یہ آپ کہیے کہ مجہول المالک نہیں ہے تو پھر اس کی دلیل دیجئے کہ مجہول المالک کیسے نہیں ہے. همین در بله اشکال اون قبوله، بله نه روایت خاص داره، فقط با شروطش. تو خمس ببینید مجهول، یعنی دیکھیے قبول ہے لیکن ضروری ہے کہ اس کو حل کرے شرعی طریقے سے، یا واقعاً مالک معلوم ہو. خمس کا جہاں تک مسئلہ ہے اس کے اندر شرط یہ ہے کہ پہلی بات تو مالک معلوم نہ ہو، دوم یہ کہ مقدار معلوم نہ ہو اور یہ شک ہو کہ خمس سے زیادہ نہیں ہے اس کی مقدار، تو خمس دے کے حل کر دے. مجہول المالک کی تو الگ خاص روایت ہے، میرا نظریہ یہی ہے، اکثر علماء کا نظریہ مجہول المالک سب سہم امام ہے. مجہول المالک میں اختلاف ہے علماء، ایک بحث ہے کہ لقطہ یعنی جو چیز پڑھی ہوئی ملے اور مجہول المالک دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہی چیز ہے.
بعض نے کہا کہ نہیں، لقطہ حیوان اور انسان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مجہول المالک مال کے لیے ہے۔ میرا نظریہ بھی یہ ہے کہ مجہول المالک ایک ہے، یعنی مجہول المالک اور لقطہ ایک ہی حکم ہے، اور یہ سب سہم امام ہے، یعنی امام کی اجازت چاہیے، امام کی غیبت کے زمانے میں مرجع تقلید کی اجازت چاہیے۔ جس کا خمس دے کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ سب کا سب سہم امام ہے۔ اور اگر بینک میں رکھے اور اس سے کچھ پروفٹ ہو، سود ہو، تو وہ بھی سہم امام ہے، کیونکہ سہم امام کے اوپر تجارت ہو رہی۔ اب مختلف عناوین کی وجہ سے کہ فقہا کہتے ہیں کہ خمس دے دیجئے باقی حلال، اللہ سب کا سب خمس۔ یہ تخریج خاص ہے عربی زبان میں کہ وہ اللہ سب خمس ہے، سب سہم امام ہے۔ نعم شلون؟ نعم اي اثنيناتهم صحيحة. لا شوفوا كلهم نور واحد. دیکھیں دونوں صحیح ہیں، کلہم نور واحد، سب ایک نور ہے۔ سب نور ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ باقی معصومین میں کیا فرق ہے کہ رسول اکرم نبی ہیں، باقی 13 نبی نہیں ہیں۔ سب ایک نور ہے لیکن درجات ہیں۔ مثال سب نور واحد سے ہیں، سب صاحب علم ہیں، سب صاحب اختیار ہیں۔ سب رسول کا علم جو ہے وہی ہے جو امام عسکری کا علم ہے، وہی امام ہادی کا علم ہے، وہی امام علی کا علم ہے، سب علم کے لحاظ سے ایک مقام پر ہے۔ خود رسول نے فرمایا کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو اللہ نے مجھے بتائی اور علی کو نہ معلوم ہے، سب ایک ہے، سب واحد ہے۔ ہاں درجات مختلف ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پنجتن 5 کا پنجتن جو ہیں ان کا درجہ الگ ہے، اور اس کے بعد 12ویں امام حجت رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا درجہ ہے، اور اس کے بعد چوتھے امام سے 11ویں تک، اور ان 5 میں رسول اللہ سب سے افضل ہیں، پھر امام علی ہیں، پھر جناب زہرا ہیں، پھر امام حسن اور امام حسین ہیں۔ وَإِلَّا سب ایک نور ہے، 14 کے 14 ایک نور ہے، صرف درجات مختلف ہیں۔ بله بله الخمس بعد المعونة۔ دیکھیں دلیل کیا ہے؟ الخمس بعد المعونہ، کس چیز کے بعد؟ معونہ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ خمس کیا ہے؟ 1/5۔ معونہ خرج، اس کو خمس 5واں حصہ واجب ہے، سمجھ میں آ گئی بات، لیکن معونے کے بعد ہے، خرچ کے بعد ہے۔ جس پر خمس نہیں ہے وہ معونہ ہے، وہ خرچ ہے۔ اس کو شاعرے نے بیان نہیں کیا کیا ہے، نہیں بتایا، تو اب ہمیں عرف کی طرف دیکھنا پڑے گا، جنرل پبلک سے پوچھنا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا، کئی دفعہ عرض کیا کہ خرچ جو سال بھر خرچ ہے انسان کے اوپر، یہ سب خرچ ہے، زندگی کا خرچ جو اس کا ہے۔ 10 میلیون سود کرده، از این 10 میلیون 2 میلیونش مصرف شده برای خودش، مثلا اس سے سال بھر کام کیا، تجارت کی، 10 ملین اس کو ملے، اس 10 ملین میں 2 ملین اس کا خرچ ہے سال بھر کا، بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں کے یہاں جاتا ہے، لہٰذا اس پہ خمس نہیں ہے، باقی 8 کے اوپر خمس۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ ہاں ایک شرط یہ کہ یہ معونہ، یہ خرچ حرام میں خرچ نہ ہو، اس سے حرام نہ خرچ، وہ اللہ اس کے اوپر بھی خمس ہے۔ دوسرا اپنی شان سے زیادہ خرچ نہ کر رہا ہو،
قدر متیقن میں اپنی شان کے مطابق خرچ کر رہا ہو. اگر اپنی شان سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی خمس. مثلا مثال کریں، اس کی شان یہ تھی کہ 50,000 تومان کی کوئی چیز خریدے ابا، اور وہ 100 کی خریدتا ہے، 1 لاکھ کی خریدتا ہے، تو اس نے اپنے شان سے زیادہ خرچ کیا ہے. اس زیادہ کے اوپر بھی خمس آ جائے گا ولو خرچ ہو چکا ہے. ہاں اگر حرام میں خرچ کیا ہے تو پہلی چیز یہ وہ معونہ یعنی وہ مصرف جو متعارف ہو. صاحب جواہر نے لکھا ہے، میں نے بھی بیان کیا ہے، تمام مطلقات جو ہیں متعارف ہیں، کامن کے اوپر ہیں، جرنل پر ہیں. اب جب کہا کہ معونہ یعنی خرچ پر خمس نہیں ہے، یعنی متعارف، نہ کہ جو چاہے خرچ کر دے. پھر استثناء ہوا ہے، وإلا حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز پر خمس، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، مگر معونہ یعنی خرچ. پہلے خمس ہے پھر استثناء آیا ہے. مصادیق متعارف است جاهای دیگه هم نمیگیم که میگیم. در یکی از مثالهای واضح حد ترخص پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم جرنل سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایک انسان اس کی آنکھ بہت دور تک دیکھتی ہے، یا اس کے کان بہت تیز ہیں، بہت دور تک کی آواز سن سکتے ہیں، تو اپنی حد ترخص اپنے کان اور آنکھ کے حساب سے رکھے گا؟ نہیں، جیسے سب لوگ جہاں سے نہیں سنتے یا جہاں سے نہیں دیکھتے وہاں سے حد ترخص ہے. تمام الفاظ اسی طرح ہیں. الفاظ مطلقہ جو ہیں متعارف چیز پر دلیل بنتے ہیں، مگر یہ کہ دلیل خاص آئے. مثلا ایک انسان 1 قطرہ پانی پیے تو کیا اس کو آپ پینا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. لیکن روزے میں اس کے لیے حکم دلیل ہے کہ یہ باطل ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے میں ولو کھانا پینا نہیں ہے لیکن روزے کو باطل کر دے گا. اون یه مسئله دیگه است، محل خلاف هم هست که اگر کار خیر میکنه قربتاً. ایک اور مسئلہ ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان قربتاً اللہ کار خیر کرتا ہے، مثلا ایک انسان جو ہے وہ اگر اچھا کام میں کر جائے خرچ، مثال کے طور پہ اس کا معیار جو ہے اس سے کم کا ہو، کہ اگر للہ اللہ کے لیے کیا کرے خرچ ولو اپنے شان سے زیادہ کرے تو پھر اس پہ خمس نہیں ہے. قدی که داره مسجد میسازه باید خمسش اول بده. جماعتی تصریح کردن، ببینید گفتن وقتی که معون ما گفتیم یعنی قد شأن و این شأنش نی مسجد بسازه، مثلا دلیل یہ کہتی ہے کہ اگر اس کا خرچ زیادہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسے آ جاؤ، وہ مسجد بنا دے، اپنے شان سے زیادہ کی مسجد بنا دے، تو کہتے ہیں اس پہ بھی خمس ہے. مگر یہ کہ اجازت لے لے فقیہ جامع شرائط سے. میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ کے لیے کرے اس پہ خرچ کر دے تو پھر اس پہ خمس نہیں ہے. یعنی شأن بودن برای من شخصیه، اما اگه کار جو چیز شان کی بات ہے وہ شخصی چیزوں میں ہے. میرا نظریہ یہ ہے، البتہ محل اختلاف ہے، دلیل خاص بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جو نتائج ہمیں ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ چیز جو خرچ میں آتی ہے وہ حد شان کے لحاظ سے ہونی چاہیے، اور حد شان متعارف لحاظ سے ہونی چاہیے. مگر یہ کہ کار خیر کرے قربتاً اللہ ولو شان سے زیادہ، اپنے شان سے زیادہ زوار کے اوپر خرچ کر دے، اپنی شان سے زیادہ مسجد میں خرچ کر دے، اپنی شان سے زیادہ لوگوں کو بانٹ دے، تو اس پہ خمس نہیں ہے. ہاں اگر باقی چیزوں میں کرتا ہے تو پھر خمس ہے.
وعليكم السلام. نعم أهلا وسهلا. نعم أي. 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 الأجبان ما بيها اللحوم بيها. دیکھیے چمڑے کی چیزوں پہ مسئلہ نہیں ہے، خصوصاً بیلٹ پہ مسئلہ نہیں، گوشت پہ مسئلہ ہے. چربی، کھال اور چربی، کھال اور گوشت یا اسلامی مملکت سے ہو، اور اگر غیر اسلامی ہو تو اسے معلوم ہو کہ محرز ہو کہ یہ حلال ہے، یعنی ذبیحہ اسلامی ہوا ہو. مثلا مثال کے طور پر غیر مسلم ممالک ہے لیکن ذبیحہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، ان کی نگرانی میں. یہ تین چیزیں ان کے لیے ما يخالف. قال الإمام عليه امام نے فرمایا في بعض المناطق من أنفحة الحيوانات المحرمة. الإمام قال من أجل مكان يوضع فيه هذه الأشياء يحرم الجميع ما في الأرض؟ لا، كل شيء لك حلال يشمل الأجبان، الزبد، دیکھیے لگام جو ہے اور زبس ہیں، ان کا اوپر کوئی حکم نہیں ہے، صرف تین چیزوں پہ حکم ہے: کھال پر، گوشت پر اور چربی پر. مسلمان ملک ہے، حلال ہے، ذبیحہ ہے، حکم سوق المسلم میں ہے. اگر غیر اسلامی ممالک سے تو پھر محرز ہونا، ثابت ہونا ضروری ہے کہ ذبیحہ شرعی ہوا ہے. الصابئة مو من الكتابيين. لا أهل الكتاب يعني اليهود. نہ اہل کتابی تین ہیں: یہود اور مسیحی اور مجوسی. البتہ مجوسی میں بھی اختلاف ہے، دعویٰ کافی نہیں ہے، تین کافی ہے ہمارے لیے. یہود اور نصارہ یقینی ہے، سب پہ اجماع ہے، یعنی کرسچنز اور جیوز پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ یہ اہل کتاب ہے. سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس. هؤلاء الثلاثة أهل الكتاب. رسول سے بھی روایت ہے کہ یہ اہل کتاب ہے، اور رسالہ عملیہ میں تفصیل سے ہے. صرف ایک مسئلہ ہے لا حرج کا. مثلا کسی نے شادی کی ہے غیر اہل کتاب سے شادی کی ہے، اگر وہ معاملات کو نہ رکھے تو حرج کا مسئلہ ہے. اگر اجتنابات کرے تو حرج میں یا بہت زیادہ نقصان میں پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، تو وہ الا اس کے لیے استثناء ہے، وہ الا اس کے لیے اجتناب ضروری ہے، نجاست کا حکم وہیں پہ رہے گا. باید هم چون واجب بوده حج براتون و نرفتید، همین که خودتون میگید. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مستطیع تھے اور حج نہیں کیا، تو پھر اب آپ کے اوپر ہے حج. جیسے ہے ویسے آپ حج پر جائیں، کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ مستطیع تھے اور نہیں گئے، تو یہ حج اب آپ کی گردن پر باقی ہے. ہمت کریں، کوشش کریں، جس طرح بھی امکان میں ہو حج کریں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت. أرض وسماء والبشر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر. بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر. وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر. وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر. فوضت قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر. فوضت قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر. ما شئت ويتبعها القدر. والأرض لقد ملئت